بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آئے ہوئے تمام پولیس سروسز کے تمام آفیشلز کو سیول سرونٹس کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا کے چل رہے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ خیبر پختونخوا تقریباً پچھلے 21 سالوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں، اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہیں امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر، یہاں کی پولیس پر، یہاں کے سیول سرونٹس پر، یہاں کی عوام پر پڑتا ہے۔ ابھی کے جو حالات ہیں، اسی تناظر میں نے آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے، کیونکہ جس طرح کی قربانی آپ پچھلی 21 سال سے دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی آپ لوگوں پر فخر ہے اور پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے۔ آپ نے پچھلے 21 سال سے، حالانکہ ہم یہ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پولیس یا ایک فورس کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جس دلیری، جس جوان مردی سے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، تو آج بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت خیبر پختونخوا کا ایک عام شہری میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کل کا افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا، آج بھی ڈی آئی خان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے۔ اس سے پہلے باجاوڑ میں بھی ہمارا ایک اے سی اور ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے۔ اسی طرح ہماری باقی سیکیورٹی فورسز، چاہے فوج ہے، چاہے ایف سی ہے، چاہے باقی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں، ان سب نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے اور پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ سب کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح کڑا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ پولیس اور ہمارے سیول سرونٹس یہ ہمیشہ عوامی مفاد میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوتا، وہ سیاست میں مداخلت بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا کام انصاف دینا ہوتا ہے وہ انصاف بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرے، وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، تو اس سے چیزیں بگڑتی ہے۔ لیکن آج میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے یا میری حکومت کی طرف سے آپ کے کسی بھی کام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن میں نے پھر جو ہے آپ لوگوں سے رزلٹ مانگنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے پھر رزلٹ دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر امن لانا اور امن برقرار رکھنا یہ ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔
تو اس زمرے میں اگر کوئی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اوپر سے یا نیچے سے یا آگے سے یا دائیں سے یا بائیں سے کال کرتا ہے کہ آپ فلانے کو اٹھا لے اور فلانے کو جو ہے 3 MPO میں ڈال دے، 16 MPO میں ڈال دے، دفعہ 144 لگا دے، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے امن پر فوکس رکھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام ہے یہاں کی عوام کو ریلیف دینا اور یہاں کی عوام کے لیے جو ہے منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی کرنا۔ دوسری بات، ہم اپنی پولیس کو، چونکہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو ہونے چاہیے، تو حکومت خیبر پختونخوا آپ کو بہترین ماڈرن ویپنائزیشن انشاءاللہ دینے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میری IG صاحب سے 3 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے خودی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی ہے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں، تو ہم آپ کو خراج تحسین اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چاہیے، انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا آپ کو وہ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بولتے ہیں کہ 313 کا مقابلہ جب 1000 سے تھا تو 313 کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی وہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ میں ایمان کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ اسلحے میں، بندوقوں میں، ٹینکوں میں، جہازوں میں ہو سکتا ہے پوری دنیا ہم سے آگے ہو، لیکن ایمان کا جذبہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، خالد بن ولید کی مثالیں دیتے ہیں، طارق بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں، محمد بن قاسم کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان میں ایمان کا جذبہ تھا۔ اگر آپ لوگ اللہ میں یقین رکھتے ہیں کہ مجھے زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا میرا اللہ ہے، مجھے عزت ذلت دینے والا میرا اللہ ہے، اور آپ پھر خاص اس کی رضا کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ لوگوں کی ہوگی۔ ایمان کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہم سب نے جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی چونکہ نئی ٹیم آ رہی ہے، کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، یہ گورنمنٹ اداروں کا رواج رہا ہے، لیکن اس میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو چکی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی سفارش کروائی ہے، میرے در پر کسی نے حاضری نہیں لگائی۔ بہت سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے ہیں، وہ ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے سفارش پر کرائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا حق تھا، آپ لوگ میرٹ پر ہیں، آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے پوسٹ مل رہی ہے، اور یہ جو ہے ہماری خیبر پختونخوا کی گورننس کی روایت بھی ہے۔ لیکن آپ اگر میرٹ پر آئے ہیں، آپ کو میرٹ پر پوسٹنگ ٹرانسفرز ملی ہیں، تو آج میں بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کرنی ہے۔ عمران خان کی ویژن کے مطابق حکومت خیبر پختونخوا میرٹ کی بالادستی لائے گی، انشاءاللہ تعالی ٹرانسپیرنسی لائے گی، اور سب سے بڑھ کر کرپشن پر بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ہے، چاہے منسٹر ہو، چاہے MP ہو، چاہے MNA ہو، سول سرونٹس میں ہو یا پولیس میں ہو، جس نے کرپشن کی ہے، میرا دروازہ 24/7 آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ثبوت لانے ہیں، کارروائی میں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ناسور ہے، اس کو ہرگز جو ہے کوئی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔
जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी आपके लिए 24/7 ओपन डोर पॉलिसी होगी, मैं आपसे भी ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि हम सब आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, आप भी लेते हैं और अभी जो है मैं भी लेता हूँ। तो हमने उनके लिए भी ओपन डोर पॉलिसी रखनी है। हमने अवामी मफादात को सबसे बालातर रखना है, उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई DI खान से, टांग से, कोहिस्तान से, चतराल से, बाजावड़ से यहाँ पर पेशावर में आता है और अपना दुख दर्द आप लोगों को सुनाने आता है और आप ऑफिस में नहीं होते या आपके ऑफिस बंद होती हैं, तो आप ज़रा सोचें कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ तो आ जाते हैं लेकिन उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। तो हमने उन लोगों के लिए जो है अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतरीन बनानी है और मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप लोगों ने भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही करना है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब, IGP साहब, हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर एक मीटिंग हो चुकी है। गुड गवर्नेंस के लिए जो है हम TORs भी बना रहे हैं और ये अब बिल्कुल बल्कि बन गए हैं और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बन गए हैं। इसके बाद आप सबको, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे पुलिस सर्विसेज के हैं, उन तमाम के लिए ये है कि आप लोग जो है परफॉर्मेंस से ही आगे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हर अच्छे काम में खड़े होंगे और आप हर बुरे काम में हमें अपने सामने पाएंगे और इसका जो है हिसाब किताब अक्रॉस दी बोर्ड होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर अपने शोहदा जो हमारी खातिर, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुर्बान हो चुके हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स जो अभी शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए भी एक जामे पॉलिसी हम बनाएंगे कि उनको शहीद होने के बाद उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को हम अकेला ना छोड़ें और उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं ताकि वो हमारी हुकूमत का हिस्सा रहें। तो उसमें हम जो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हम पैकेजेस भी लाएंगे और हुकूमत की तरफ से उनके लिए ऑफ़र्स भी लेके आएंगे। आप सब तमाम दोस्तों का, पुलिस सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट्स का और बाकी हमारे यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।